السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے۔ کافی دن ہوئے آپ سے اس طرح لائیو بات نہیں ہو سکی ہے۔ 7 دسمبر کو اپنے گھر سے کراچی سے روانہ ہوا تھا اور آج 28 دسمبر ہو گئی ہے آلموسٹ، الحمدللہ 22-23 دن سفر میں ہو گئے اور ابھی سفر مزید جاری ہے۔ پنجاب کا پورا سفر کر کے ذہنی آزمائش کمپلیٹ کر کے ایجپٹ مصر جانا ہوا، اور ایک برسوں کی تمنا تھی کہ کوہ طور پر حاضری ہو، الحمدللہ وہ حاضری نصیب ہوئی۔ ایک بالکل ہی ہٹ کر ایکسپیرینس تھا، بہت کچھ میں نے خود بھی وہاں جا کر سیکھا ہے، اور میں نے ایک پوری گائیڈڈ ویلاگ بنایا ہے، انشاءاللہ اس میں کچھ دنوں کے بعد اس کو ریلیز کریں گے۔ اور 2 بڑی کمال کی اس پورے سفر میں زیارتیں ہیں کہ ویسے تو قدم قدم وہ زیارت ہے، وادی طوا جو ہے، طور سینا جسے کہا جاتا ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا اور کوہ طور پر جا کر تورات شریف عطا کی گئی۔ آپ نے 40 راتیں وہاں پر گزاری، وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں آپ نے 40 راتیں گزاری، وہ غار، اس میں بھی حاضری کا شرف ملا۔ اور پھر وہ پہاڑ موجود ہے جس کو بیت جبل تجلی کہا جاتا ہے، جہاں اللہ کریم نے اپنی تجلی کو نازل کیا اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس پہاڑ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اور پھر وہ عظیم درخت، میں نے آج ہی اس کی پکچر شیئر کی اگر آپ نے میرے پیج پہ نہیں دیکھی، کہ قرآن میں پڑھا تھا کہ پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کلام کیا تھا، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ ٹریول پر تھے، سردی کی رات تھی، آپ کو دور سے آگ نظر آئی تو آپ نے سوچا کہ میں آگ کو لے کر آتا ہوں تاکہ گرمی ملے، مگر جب آپ گئے تو دیکھا وہ ایک جھاڑی تھی، ایک درخت تھا، اور اس سے اللہ کریم نے کلام کیا، یعنی وہاں سے آواز آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی پہلا انٹریکشن جو رب تعالیٰ سے حضرت موسیٰ کا ہوا وہ اس درخت کے اندر سے آواز آئی تھی۔ اور مجھے یہ پتا تھا کہ وہ درخت موجود ہے، مگر اللہ کریم نے کرم کیا، وہ درخت دیکھنے کی سعادت ملی۔ اس درخت کی بھی میں نے آج پکچر شیئر کی، ہم نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے، اور اس درخت کو چھونے کا موقع بھی ملا، اس درخت کو اپنے ایمان پر گواہ کرنے کا موقع بھی ملا۔ تو یہ ایک زندگی کا بالکل ہٹ کے ایکسپیرینس تھا۔ اور پھر میں کل صبح یعنی روانہ ہوا تھا ایجپٹ سے مصر سے، اور آج صبح میں پہنچا ہوں تھائی لینڈ۔ ایک طویل سفر ہے کیونکہ بر اعظم افریقہ اور اب میں فار ایسٹ میں ہوں۔ اگر آپ دنیا کے میپ پر بھی دیکھیں گے تو یہ بہت دور ہے۔ تو ایجپٹ سے پہلے دبئی، اور دبئی ایئرپورٹ پہ 5 گھنٹے کے اسٹے کے بعد پھر میں دبئی سے بینکاک تھائی لینڈ پہنچا۔ آج صبح پہنچا تھا، ظاہر ہے کہ تھکاوٹ عروج پر تھی، آرام کیا کچھ، اور پھر آج بیان ہوا فیضان مدینہ بینکاک میں، الحمدللہ مختلف ملکوں کے لوگ بھی موجود تھے۔ فیضان مدینہ بینکاک کے امام بھی تھائی ہیں، یعنی تھائی زبان بولنے والے ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ پی ایچ ڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ پاکستانی بھی تھے، انڈینز بڑی تعداد میں تھے، اور ملکوں کے لوگ تھے، سب سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد کچھ مشورے ہوئے۔ اور اب میں نے سوچا کہ تھوڑا سا وقت تھا، چائے پی رہے تھے ہم، تو میں آپ کو کچھ لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ السلام کریں گے حضور؟ السلام علیکم ماشاءاللہ۔ یہ حضور آپ کا نام؟ محمد شفیق رضا تاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ 2 مبلغین ہمارے وہ ہیں جو مدنی مرکز سے ماشاءاللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ تیسرے ہمارے ماشاءاللہ ذمہ دار، پرانے ذمہ دار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، محمد نعیم اتاری کشمیر سے۔ کشمیر سے۔ یہ 3 اسلامی بھائی دیکھیں، یہ وہ افراد ہیں۔ ابھی بندی چینل بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، باقی ہمارے اسلامی بھائی آپ لوگ بھی سلام کر دیں بھائی ماشاءاللہ۔ ہاں، ہمارے میزبان ہیں، ہماری خدمت بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے سجاد بھائی کو آپ نے نگران شورا کے ساتھ بھی سفر پہ دیکھا ہوگا، میرے بہت پرانے دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ، اشرف اتاری بھائی۔ تو ماشاءاللہ ہم سب بیٹھے تھے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو مزید تھائی لینڈ میں کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس پر بھی بات ہو رہی تھی، اور چائے کا انتظار تھا۔ تو میں نے سوچا کہ بڑے دن ہوئے آپ سے اس طرح براہ راست بات نہیں ہو سکی، تو آج کچھ بات کرتے ہیں آپ سے، اور اگلا شیڈول بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ آج بیان میں بھی میں نے وہ بات کی کہ کیا کمال ہے دعوت اسلامی کے، جب بھی دنیا میں گناہوں کا سیلاب آتا ہے تو دعوت اسلامی وہاں پر بند باندھنے کی کوشش کرتی ہے، لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ 31 دسمبر آ رہی ہے، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ برائیوں کی طرف گامزن ہوتے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور دعوت اسلامی والوں کی بھی عجیب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں آج بینکاک فیضان مدینہ میں تھا تو پتہ چلا کہ یہاں پر بڑا پیارا انہوں نے پلان کیا ہے، رات 11 بجے طہارت کورس کا اعلان ہے ماشاءاللہ، اور طہارت کورس کروائیں گے، یعنی علم دین، یعنی سال کا اختتام علم دین پر ہوگا، علم دین سیکھنے پر ہوگا،
اور پھر 11:50 پر یہاں پر صلاۃ التسبیح کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. واٹ اے یونیک وے ٹو انٹر ان 2026. تو 11:50 پہ وہ کھڑے ہو جائیں گے صلاۃ التسبیح کے لیے اور نماز کے ہی دوران 2026 آ جائے گا. کیا پیارا پلان ہے. اچھا, دنیا میں کئی مقامات پر الگ الگ پلان ہے. مدنی مذاکرہ ہوگا, امیر اہل سنت جلوہ فرما ہوں گے اور 12 بجے تک یہ ظاہر چلتا رہے گا, اور خاص 12 بجے درود و سلام ہوگا. تو پاکستان اور جن کے ٹائمنگز ملتے ہیں وہ نیو ایئر میں مدنی مذاکرے کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. میری انشاءاللہ کل روانگی ہے. میری چائے آ گئی بھائی؟ اچھا آ گئی. تو میری روانگی ہے انشاءاللہ ساؤتھ کوریا. کل نکلوں گا انشاءاللہ رات کو. تو پرسوں اللہ نے چاہا تو میں سیول پہنچوں گا. تو وہاں پر ایک گرینڈ اجتماع رکھا گیا ہے 31 دسمبر کا. تو انشاءاللہ ساؤتھ کوریا میں. اچھا, میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا باڈی ٹیمپریچر کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. میں کل کائرو میں تھا, اچھی خاصی ٹھنڈ تھی. اس سے 2 دن پہلے میں کوہ طور پہ تھا, تو وہ اتنی ٹھنڈ تھی کہ میں پوری تفصیل بتاؤں گا اس کا. تو کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں اور جو ٹاپ پہ چلا گیا میں, اب سیکھنے کو ملا کہ دسمبر کے دنوں میں اوپر رات میں نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ سے میرے تھوڑا سا طبیعت کا بھی معاملہ ہوا. اللہ نے کرم کیا, بہتر ہے. لیکن آج میں جب بینکاک پہنچا ہوں تو میں ظاہر اندر سویٹر وغیرہ پہن کے پہنچا تھا. یہاں پہنچا تو یہاں جناب پورا ہی موسم الگ ہے, ٹھیک ٹھاک گرمی ہے. تو اب کل یہاں سے میں نے ساؤتھ کوریا جانا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں مائنس ٹیمپریچر ہے. تو یہ ہر دن دوسرے دن جب آپ کی اس طرح ٹیمپریچر ملکوں کا تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ ٹریول کر رہے ہوتے تو یہ بہت ساری چیزوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اللہ قریب آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. تو ساؤتھ کوریا والے اب تیار ہو جائیں انشاءاللہ. آلموسٹ 1 ویک کا جدول ہے ساؤتھ کوریا. 7 جنوری تک انشاءاللہ ساؤتھ کوریا میں ہوں, اور 7 کو انشاءاللہ ہانگ کانگ انشاءاللہ پہنچنا ہے, اور 7 سے لے کر 11 تک ہانگ کانگ میں اجتماعات کا سلسلہ ہے. تو ہانگ کانگ یا اس کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول وہاں جوائن کریں. فرام 31 دسمبر ٹو 7 جنوری انشاءاللہ ساؤتھ کوریا کے مختلف شہروں میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کو جان کر خوشی ہوگی, جیسے ابھی ہم بینکاک فیضان مدینہ میں تھے, ساؤتھ کوریا کے مختلف شہروں میں بہت سارے ہمارے مراکز موجود ہیں, اور ماشاءاللہ ان کا بھی ہم وہاں پر جا کر وزٹ بھی کریں گے. آپ کو بھی انشاءاللہ نیت ہے کہ میں وزٹس کرواؤں گا, آپ کو دکھاؤں گا. تو کیا خوبصورت دعوت اسلامی ہے. پچھلے 22 دنوں سے آلموسٹ ڈیلی ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا سٹی چینج ہو رہا ہے اور آگے جا کے کنٹری بھی چینج ہو رہا ہے. لیکن جدھر جاتے ہیں ایک الگ داستان ہے, ایک الگ کیفیت ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, کشمیر ہو, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایجپٹ تھا, اور اب الحمدللہ فار ایسٹ کے ممالک ہیں. یہ ٹرپ تھوڑا سا واقعی لمبا ہو گیا ہے. مجھے تھوڑا سا خود بھی احساس ہوا ہے کہ اتنا لانگ ٹرپ ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اور اتنا پھر اسپیڈ ٹرپ ہے. تو پاکستان مجھے لگتا ہے جو سوال کیا گیا, تو میں مڈ آف جنوری موسٹ پروبیبلی 15 سے 20 جنوری کے درمیان انشاءاللہ عز و جل پاکستان پہنچوں گا. آپ دعا کیجیے گا کہ سارے معاملات خیر سے ہو جائیں. تو بہرحال کیا بات ہے ہماری دعوت اسلامی کی. دنیا میں جہاں جاتے ہیں الحمدللہ محبت کرنے والے, پیار کرنے والے اور دین کی خدمت کرنے والے موجود ہیں, اور ساتھ دینے والے بھی موجود ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. یا بہت سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بزنس مین ہیں, اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں, مگر دعوت اسلامی کے لیے ان کی کاوشیں جاری ہیں. اب میری نیت تھی کہ آپ کی دل جوئی کی نیت سے کچھ آپ کے میسیجز بھی پڑھوں گا, لیکن میں آپ سب سے ایک نیت چاہتا ہوں, اور وہ نیت یہ ہے کہ آپ سب نے بھی 31 دسمبر یا تو مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر گزارنی ہے, فیضان مدینہ پہنچ کر گزارنی ہے, یا اپنے اپنے ممالک میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے 31 دسمبر کے اجتماع ہیں. اچھا, اجتماع کے لیے جائیں یا واپس آئیں, ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے 11 بجے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے, اور 12:30 پونے 1 سے پہلے باہر نہیں نکلنا ہے. ورنہ جو بالکل 12 بجے کے قریب کا وقت ہوتا ہے وہ ایسا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روڈ پہ ہوں. بہت سارے معاملات اور حادثات بھی ہوتے ہیں. اللہ لوگوں کو عقل سلیم دے کہ عقل مندی تو یہ ہے کہ مسلمان کو تو سال گزرنے پر اول تو یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں, چلے اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ بھائی اسلامی سال تو جو ہے وہ محرم میں ہوتا ہے, اور آپ 31 دسمبر کی بات کر رہے ہیں. تو یقیناً ہمارے مسلمانوں کے نزدیک ہمارا اسلامی سال تو محرم میں ہی شروع ہوتا ہے, لیکن چونکہ ایک ہمارا انٹرنیشنل کیلنڈر ہے وہ چینج ہو رہا ہے, اور ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے. ایکچولی ہم تو گناہوں سے بچانے کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی اگر آپ نے نیو ایئر منانا ہی ہے تو یہ انداز ہے نا کہ ایک پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ 1 سال زندگی کا کم ہو گیا, تو شرمندگی ہو کہ پچھلا سال ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا اللہ کو راضی کر لیا, ہم جانتے ہیں کہ نہیں, بلکہ ہمیں تو توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ پچھلے سال کے بلکہ پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما, اور اب اگلا سال ہمارے لیے رحمتوں والا, برکتوں والا, عافیت والا, صحت والا, رزق میں برکت والا, عزت میں اضافوں والا, مکے مدینے والا سال بھی ہمارے لیے بنا دے. تو یہ تو ہم نے دعاؤں کے ساتھ اس سال میں انٹر ہونا ہے. اور نیو ایئر ریزولوشن پر بڑی بات ہوتی ہے, تو نیو ایئر ریزولوشن ہماری بالکل ہونی چاہیے. کئی لوگوں نے اپنی صحت کے لیے نیو ایئر ریزولوشن بنائی ہوگی کہ ہم اپنا وزن کم کریں گے, اپنی صحت بہتر کریں گے, ہم اپنا واک کریں گے. تو اچھی بات ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہماری نیو ایئر ریزولوشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم
پورا سال ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. میں کم از کم پورے 2026 میں پورا قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سے پڑھوں گا. 2026 اتنے درود پاک پڑھوں گا. 2026 میں انشاءاللہ اپنے اخلاق بہتر کروں گا, اپنی عبادتوں کو بہتر کروں گا, اپنے ماں باپ موجود ہیں تو ان کی خدمت کروں گا. تو اچھی نیتوں کے ساتھ اگر آپ نیو ایئر میں داخل ہوں گے تو کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات, بعض اوقات ہم نیت کرتے ہیں, عمل نہ بھی کر پائیں, ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ نیا سال نیکیوں کے ساتھ, نیا سال ذکر الہی کے ساتھ, نیا سال درود پاک کے ساتھ, نیا سال توبہ کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ہو. تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوب برکتیں ملیں گی. میری دعا ہے 2026 ہم سب کے لیے حج والا سال ہو, رمضان مدینہ والا ساتھ ہو. اب چلے اب جو ہے وہ میں کچھ آپ کے میسیجز پڑھ لیتا ہوں. چلے محمد جہانگیر, اچھا میں جس کا نام لوں ایک نیت اور کر لیں کہ کم از کم 313 بار درود پاک بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے, یہ بھی نیت کرتے ہیں تاکہ میں پھر آپ سب کے نام لینے کی کوشش کرتا ہوں. محمد جہانگیر ہیں, مکہ مدینہ ہیں, وعلیکم السلام. ہنی رائزر, ڈار عاطف, اپنا ملک بھی لکھ دیں تو اچھا رہے گا. عبد الحفیظ بھائی, اولاد جو ہے بے اولاد کے لیے دعا کر دیں, اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. افتخار اتاری, شہزاد احمد, غلام مرتضیٰ بروہی, محمد جہانگیر, عبد المجید, عبد الحفیظ, طیب جرال, وعلیکم السلام. بہت سارے وعلیکم السلام. اچھا میں سپنے میں آپ کو دیکھا تھا. اچھا بھائی ساحل صاحب, آپ نے مجھے سپنے میں دیکھا, چلے اللہ پاک آپ کو مدینہ بھی دکھائے سپنے میں. آصف صدیقی, وعلیکم السلام. کیسے ہو آصف بیٹا, ٹھیک ہو؟ اچھا جناب. نبیل انصاری, وعلیکم السلام. محشر رضا اتاری, وعلیکم السلام. رزینہ قریشی, اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. عبد الحفیظ, وعلیکم السلام. منیر احمد, محمد حارث قادری, وعلیکم السلام. شہزاد احمد, رضوان اتاری, شفا پٹھان, وعلیکم السلام. فیضان مدینہ میں جائیں گے, مظہر علی شیخ, بالکل ٹھیک ہے. محمد جہانگیر صاحب. فیصل جاوید, کراچی میں سحری اجتماع میں بھی آپ ٹائم دیں گے؟ پہلے میں کراچی پہنچوں تو صحیح, بھی سے ٹائم لوگ کافی ٹائم مانگ رہے ہیں لوگ, لیکن ابھی میں نے ٹائم نہیں دیا کیونکہ میں پہلے اپنا شیڈول فائنل کر لوں. میں اینڈ آف جنوری ہی پہنچوں گا, اور ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب اتنے لانگ ٹرپ کے بعد بندہ پہنچتا ہے تو پینڈنگز اتنی ساری ہوتی ہیں کہ اس کو کرنا بھی ضروری ہے. ثنا رضوان, وعلیکم السلام. خنین انصاری, وعلیکم السلام. چلے بھائی سب 313 بار درود پاک پڑھنے کی نیت بھی کریں, بلکہ آج ہی پڑھ لیں. شاہ رخ شاہ فرام انڈیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا بنگلہ دیش سے ہیں محمد جاوید اتاری, وعلیکم السلام. قاری انصر اقبال, وعلیکم السلام. محمد سلمان, ماشاءاللہ. محمد جاوید اتاری بنگلہ دیش. دنیا پور سے ہیں حافظ اویس بھائی, ماشاءاللہ. چودھری شکیل صاحب, چلیں آپ سب کا بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, فی امان اللہ. پھر انشاءاللہ میں آپ کو اب اپڈیٹس دیتا رہوں گا اپنے سفر کی, اور آپ سے بات ہوتی رہے گی. چل محمد طاہر بھائی ہیں کوٹ غلام محمد سے. زمین عباس ہیں, ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری چائے آ گئی اصل میں, اور چائے ٹھنڈی ہو جائے گی اگر میں آپ کے میسیجز پڑھوں گا. اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ فرنٹ کیمرے سے جب میں چائے پیوں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں الٹے ہاتھ سے پی رہا ہوں, حالانکہ یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے. لیکن چلے اب چائے کا وقت بھی ہو گیا ہے, اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں چلے بھائی بتائیں, بھائی آ جائیں آپ آ جائیں ذرا بتائیں. چلے ہمارے نگران صاحب شہزادہ حضور کے خلیفہ امیر علیہ سنت بھی آ رہے ہیں فار ایسٹ میں, کب آ رہے ہیں ذرا سنیں بھائی جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل شہزادہ حضور کا جدول ہے جو تھائی لینڈ کا 20 سے 22 جنوری تک یہاں پر ہوں گے. تو 20 کو انشاءاللہ عز و جل ہمارا گرینڈ اجتماع ہوگا, اور اس کے بعد 22 میں شخصیات کے مدنی حلقے ہوں گے, اور 23 میں اسی طرح اسٹوڈنٹ کے اندر بھی اجتماع کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ اس سے پہلے شہزادہ حضور جو کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے شہزادہ حضور پہلے انڈونیشیا میں جائیں گے. 15 سے 19 جنوری ملیشیا, بتائیں. 10 سے 14 تک انڈونیشیا میں ہوں گے, اور 15 سے 19 تک ملیشیا میں, اور اس کے بعد پھر 20 سے 22 تک انشاءاللہ عز و جل تھائی لینڈ میں آئیں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ ہمارے خلیفہ امیر علیہ سنت کو بھی سلامت رکھے. 8 جنوری کو وہ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں بھی ہفتہ وار اجتماع میں بیان فرما رہے ہیں, تو کیا بات ہے, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن کتنا شاندار اجتماع ہوا. اب نگران شورا ماشاءاللہ موجود ہیں سری لنکا میں, اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اچھا گاہر بٹ بھٹ بھائی, چلے آپ مجھے ان باکس کریں, بینکاک سے کوئی ہیں کہہ رہے ہیں مجھے آپ اپنا ایڈریس دیں, تو ہم آپ مجھے ان باکس کریں تو میں انشاءاللہ ہمارے اسلام صاحب کا رابطہ کرواتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.